بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، مدرسے سے لے کر جائیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اگر میں اس بات پہ قسم بھی اٹھا لوں تو میں ہارنے سے نہیں ہوں گا کہ جتنا رب عزت کی روزی مدارس والے کو عطا کرتا ہے اتنے امیر طبقے کو نہیں مل رہی ہے۔ اور رب العالمین کا یہ عادت ہے، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے اور اسی قرآن کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کبھی سبق یاد نہ ہوا قاری صاحب نے ڈانٹ دیا، سبق یاد نہیں قاری صاحب نے چھٹی بند کروا دی، سبق یاد نہیں قاری صاحب نے مرغا بنوا دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے قرآن کے لیے اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اور میرے قرآن کے لیے میرے قرآن کی خاطر مرغا بن رہا ہے۔ رب کہے کہ تم میرے قرآن کے لیے مرغا بن رہا ہے، میں تمہیں مرغے ہی کھلاتا دیکھ لو۔ اور اتنی روزی جتنی عزت بھی طلباء کو مدارس والے کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے پورے اس دھرتی پہ کوئی بتا دے کہ اتنی عزت کی روزی کسے مل رہی ہے۔ تو قرآن کے لیے کوئی مالداری اور کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العزت یہ دولت آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر مدارس کے اندر، اگر آپ جا کر مدارس کا وزٹ کریں تو وہاں پر اکثریت آپ کو جو طلباء علماء نظر آئیں گے وہ غریب طبقے سے کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا اور غریب گھرانے سے ہوں گے اور وہ دین حاصل کر رہے ہوں گے، اور امیر لوگ ان کی سوچ اوپر ہوتی ہے، وہ دنیا کی طرف ان کی دوڑ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی دوڑ، دنیا کی ڈگری، دنیا کی لالچ دنیا تک ہے، لیکن یہ قرآن جس نے قرآن کو سینے میں بسا لیا، جس نے قرآن کی تعلیم کو اپنا لیا، تو یہ قرآن ایک تو دنیا میں تمہیں عزتوں سے نوازے گا اور دوسرا یہ ساتھ چھوڑنے والا نہیں، دنیا کی ڈگری، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق جو ہی یہاں سے تمہاری آنکھیں بند، ڈگری بھی دنیا میں رہ گئی، لیکن یہ واحد قرآن ہے، یہ واحد اللہ کا کلام ہے کہ دنیا میں تو عزتیں دور، عزتیں لیکن جب اس دنیا سے تمہارا جنازہ اٹھے گا تو یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق آپ نے بنایا رکھا۔ فرمایا کہ جب قبر میں منکر لیکن آپ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ قرآن جس طرف آپ سے فرشتے کھڑے ہوئے، یہ قرآن آپ کی دفاع کے لیے اور آپ کی طرف سے جواب دے گا ان کو۔ تو اس سے بڑی دولت کیا نہیں ہے؟ قبر میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، اور آخرت میں یہ قرآن رب سے جھگڑا کرے گا، رب سے جھگڑا کرے گا۔ فرمایا گیا رب ذوالجلال اس طالب علم کو، اس آپ کے بندے کو میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ جو رب کی عدالت میں رب کا کلام رب سے کلام کرے اور کہے میں اس وقت تک اس بندے کو، اس حافظ قرآن کو چھوڑوں گا نہیں جب تک یہ میرے ساتھ جنت میں نہ جائے۔ تو جس کے خالق لم یزل کی دربار عدالت میں قرآن آپ کے حق میں لڑے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ یہی بڑی دولت ہے۔ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے کہ بہترین
بہترین تم میں سے وہ شخص ہے. یہ کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا گیا, کسی سائنسدان کو بہترین نہیں کہا گیا, اور کسی طبیب کو بہترین نہیں کہا گیا. میں اس چیز کی بخاری تک نہیں کرتا, لیکن بہترین اچھا انسان اسے کہا گیا. خیرکم من تعلم القرآن, جو قرآن کی تعلیم سکھاتا ہے, وعلمہ خود بھی سیکھتا ہے, وعلمہ وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. یہ بہترین ہے دنیا کی سرزمین پر. اللہ رب العزت یہاں یہ بہترین شخص ہے. تو اس کے لیے مال دولت کی ضرورت نہیں. جس کے سینے میں قرآن آیا, دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس کے سینے میں محفوظ ہو گئی. جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا, ایک تو وہ شخص جو طالب علم خوش نصیب ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن کو جگہ عطا کی اور محفوظ کیا, اور دوسری بات اس کے گھر والے خوش نصیب ہے, اس کے والدین خوش نصیب ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت جس نے قرآن کو پڑھا اس کی اجازت کو لیکن جو اس کے والد کو, اس طالب علم کے والدین کو جس اعزاز سے نوازا جائے گا, فرمایا علی الارائک ینظرون, لوگ دیکھ کر اس کا منظرہ کریں گے, دیکھ کر پریشان ہوں گے. لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ رب نے ان کو نوازا ہے. جنت کا جوڑا ان کو پہنایا جائے گا, اور ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے بے نور ہو جائے گی. لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کون ہے, یہ کون نواب بیٹھے ہوئے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت کے جوڑے پہنائے جا رہے ہیں, اور سر پر ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی بھی بے نور ہوگی. فرمایا اس وقت رب اعلان کرے گا کہ یہ فلاں کے والدین ہے جس نے قرآن میرے کلام کو سینے میں جگہ, اس کے اعزاز میں اس کے والدین کو ان اعزازات کے نامات سے نوازا جا رہا ہے. اور یہی پہ بس نہیں, یہی پہ بس نہیں, دنیا کی ڈگری, دنیا کی کسی ملک میں جانے کے لیے لوگ اپنی جائیدادیں فروخت کر دیتے ہیں, اپنی دکانیں بیچ دیتے ہیں کہ میرا ویزا فلاں جگہ کا لگ جائے, میں فلاں ملک پر جانے کے لیے تیار ہوں, اپنی ساری دولت لٹانے کے لیے کہ مجھے وہاں کا پاسپورٹ مل جائے. لیکن رب کائنات کل قیامت والے دن اس طالب علم کو 10 ایسے پاسپورٹ اور ویزے عطا کریں گے, ایسے ویزے عطا کریں گے, اسی کے گھرانے میں سے ایسے 10 لوگوں کی ویزے اس طالب علم کو دیے جائیں گے جن پر دنیا میں رب نے جہنم کی آگ واجب کر دی ہوگی. فرمایا اس طالب علم کو کہا جائے گا کہ اے طالب علم, میں نے آپ کو 10 ویزے دے دیے ہیں, اپنے خاندان میں سے جس کو مرضی ہے تیری اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لے بغیر حساب کے. کتنی بڑی ڈگری ہے. تو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑے گا, اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا, اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم دینی پڑے گی, تب جا کے یہ اعزازات ملیں گے. ان انعامات سے ایک دور کی بات, گھر میں برکتیں, گھر میں رحمتیں, گھر میں سکون آئے گا, رزق میں برکت آئے گی, کاروبار میں برکت آئے گی, ایمان کے اندر نور آئے گا, چہرے کے اندر نور آئے گا, اور اسی طرح آپ کے دکاندار کے اندر برکتیں آئیں گی کہ جب آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا. تو اب میں اسی محفل کو مزید آگے بڑھا